ایک زمانے میں دال بہت ریئر ہو گئی تھی یا ملتی نہیں تھی یا بہت مہنگی ہو گئی تھی. تو ضیاء الحق صاحب جب تشریف لاتے تھے تو اس وقت سوشل میڈیا تو نہیں تھا, تو ہمیں صرف وہ کلپس ملتے تھے وہ خبر نامے میں, پی ٹی وی والے جو دیتے تھے, دوسرے چینلز نہیں تھے اس وقت. تو انہوں نے, میں نے ایک کارٹون بنایا کہ استاد جو ہے کلاس میں بیٹھا ہوا ہے اور جب وہ الف بے جیم دال کا ذکر آیا نا تو کوئی بچہ کہتا ہے 1 کلو, کوئی کہتا ہے مسور کی دال, کوئی کہتا ہے فلاں. تو یہ جو ہے نا وہ کیا بات ہے. تو ضیاء الحق صاحب سے کسی نے مائک پہ پوچھا جی آج کل کے حالات کیسے ہیں, کہتے ہیں وہ آپ نے آج کارٹون نہیں دیکھا. اچھا اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا کہ میرا نام لیتے تھے, اخبار کا نام لیتے تھے, وہ جس کا بھی ہو سارا میرے ہی ریفرنس ہوتا تھا. تو اس طرح وہ 2-3 دفعہ میرا وہ ذکر کیا انہوں نے کہ اس وقت انڈیا اور پاکستان کے ظاہر ہے شروع سے ہی کوئی خندق بازی تو چلتی رہتی ہے. تو ایک ان کے پرائم منسٹر تھے, وہ بھی مجھے نام نہیں یاد آ رہا, تو میں نے کس دور میں, ضیاء صاحب والے دور میں؟ جی ضیاء صاحب کے دور. ایک تو اندرا تھی. نہیں ضیاء صاحب کے دور میں سنجے, وہ لاہور بھی آئے تھے. وہ جو واجپئی کی بات کر رہے ہیں, واجپئی اس وقت وزیر خارجہ ہوں گے یا کیا تھے. تو وہ اپنا پیٹ اٹھا کے نا, اتنا موٹا پیٹ, اور وہ ڈاکٹر کو دکھا رہے ہیں, تو وہ ٹوٹیاں لگا کے کہتا ہے کہ نہیں آپ کو یہ کوئی پیچش وغیرہ نہیں ہے, آپ کو صرف شارہ ریشم کا مروڑ ہوتا ہے. آج اگر مودی جی کا کارٹون بنائیں گے تو نیچے آپ لکھیں گے تمہیں صرف سی پیک کا مروڑ اٹھ رہا ہے. نہیں ویسے بہت اچھا آئیڈیا انہوں نے دیا ہے, لیکن پتہ کیا, آج تک میں نے کبھی اپنا کارٹون ریپیٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے, اس لیے کہ سب کو یاد ہوتے ہیں, اور پھر میں کہتا ہوں کہ اگر ریپیٹ کرنا شروع کر دیا تو فائدہ کیا. تو کارٹون بڑا اچھا ہے, اس کو کسی اور طرح سے یوز کیا جا سکتا ہے. بہت اچھا بھائی, یہ بھی آپ کمال کے لوگ آپ نے بٹھائے ہوئے. جی بڑے. اور یہ میں لکیروں میں بات کرتا ہوں, یہ منہ سے بات کرتے ہیں, تو یہ میں بھی ان کا بڑا فین ہوں. کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ گھٹن یا پابندیاں لیمیٹیشنز بڑھی ہیں پچھلے 15 سالوں میں؟ نہیں میرا خیال ہے یہ 3-4 سال جو ہے نا, یا 2 سال یا 3 سال, اس میں نا بناتے ہوئے نا بندہ سوچتا ہے, بہت سوچتا ہے کہ یار وہ نہ ناراض ہو جائے, یہ نہ ناراض ہو جائے. اب سے 3 سال پہلے اگر آپ سمجھیے جو آپ نے 50 سال تقریباً 47 برس کام کیا, اس میں کبھی آپ نے اتنا نہیں سوچا؟ کبھی نہیں. اچھا, یہ جو دور ہے نا یہ ذرا مشکل دور ہے تھوڑا سا. جب آپ مثلا ایک سنسرشپ ہوتی ہے, تو میں نے جب ضیاء الحق صاحب کا زمانہ تھا, آپ کو یاد ہوگا, نوائے وقت میں کام کرتا تھا, جگہ چھوڑ دیتے تھے کئی صفحے, آدھا اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ خبر سنسر یہ بھی میں نے اتنے, وہ خود ایک بہت بڑا طنز ہوتا تھا, لیکن اتنے میں نے کارٹون بنائے ہیں ضیاء الحق کے, آپ یقین مانیں, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, کہ ان میں کچھ اچھائیاں بھی تھیں کہ میڈیا کے ساتھ یا الیکٹرانک میڈیا یا ٹی وی تھا اس دنوں میں, صرف انہوں نے کہا تھا دوپٹہ لے لیں, باقی ٹھیک ہے. وہ فلمیں بھی دیکھتے تھے اور چیزوں کو سپورٹ بھی کرتے تھے. مجھے میرے خیال کے مطابق جتنا سپورٹ انہوں نے مجھے کیا نا, حالانکہ ان کا ایک فون کافی ہوتا تھا, ایک یعنی میں جو ان کی ابرو بناتا تھا, تو ان کی ناراضگی کا ایک چھوٹا سا بھی پہلو جو ہے وہ بڑا کچھ کر سکتا تھا. لیکن میں نے جتنے, آپ کی ابرو سلامت نہیں, لیکن ایک بات ہے کہ نہیں رہتی, میں نے کہا اگر وہ چاہتے تو. نوائے وقت میں کام کرنا جو تھا نا پولیٹیکلی, اس میں بڑی فریڈم. کبھی انٹریکشن ہوا آپ کا, آمنا سامنا ہوا ضیاء صاحب سے؟ ضیاء صاحب سے جی. اچھا, کیا مکالمہ ہوا؟ وہ مکالمہ انہوں نے, یہ ہوتا تھا کارٹونسٹ آف دی ایئر, اے پی این ایس کا. جی اے پی این ایس کا جو ہوا کرتا تھا, یہ ضیاء الحق صاحب سے میں نے لیا. آپ یقین مانیں کہ میں ان سے نظر نہیں ملا سکا. ان کی آنکھوں میں نا کوئی بھی آپ تشبیہ دے لیں, ایک سنسنی سی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑتی تھی. تو میں وہ ابتدا میں خوف بھی تو پیدا کیا تھا نا انہوں نے. ایک تھی ان میں ایک چیز جو ہے
تو ماشاءاللہ کے جو ابتدائی دن تھے 5-10 کوڑے ووڑے یہ وہ تو 10-15 سیکنڈ کا ہی ہوا ہوگا ظاہر ہے انہوں نے مجھے پکڑایا. کوئی خفا ہوا ہو؟ ایک میری کتاب آئی بڑی زبردست کتاب تھی جس میں ہو اینڈ ہو سارے پاکستان کے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر گورنر جتنے بھی ہیں. تو مجھے کسی دوست نے کہا یار ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو بھی پریزنٹ کرو. اس وقت بھٹو صاحب تھے پرائم منسٹر. تو میں نے کہا نہیں یار بہت ہی وہ تو زبردست بندہ ہے. میں نے کہا نہیں یار میں اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوں گا. فضل لائی چودھری صاحب جناب قرہ ان کے نام پڑا. تو میں پہنچ گیا اسلام آباد. میں جب اندر گیا تو بریگیڈیئر صاحب تھے ایم ایس. تو انہوں نے کہا کہ جب یہ گرین ہوگا آپ اندر جائیں گے, جب ریڈ ہوگا تو باہر آئیں گے. اور باہر آ کے کہیں گے کہ سوری ہم پیشنٹ کو نہیں بچا سکے. آدھا گھنٹے کے ٹائم تھا. میں اچھا فضل لائی چودھری صاحب کی سادگی بڑی مشہور تھی, سمپل مین. تو میں نے کتاب دی تو انہوں نے ورک پلٹے, 1-2 ایکٹرسوں کے بنائے ہوئے تو میں نے اچھا بڑے غور سے دیکھے انہوں نے. اس کے بعد انہوں نے یوں کر کے ان کا جب آیا نا تو میں نے کہا جی میں نے آپ کا بھی بنایا ہوا. اچھا آپ لاہور سے تشریف لائے؟ میں نے کہا جی. اسپیشل؟ میں نے کہا جی. تو انہوں نے ٹیلی فون اٹھایا اور کہا ان کو 250 روپے دے دیں. اب میں یقین مانے کہ اس وقت میری کیفیت تھی کہ زمین پھٹ جائے اور میں اندر چلا جاؤں. تو میں نے کہا نہیں سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں, میرے لیے اتنے کافی ہے کہ آپ اپریشیٹو لیٹر مجھے دے دیں. تو جب میں نے بہت زیادہ کیا نا کہتے ہیں میں اس سے زیادہ دے نہیں سکتا. اب ان کی سادگی پہ میں نے کہا یار ادھر تو اور بیٹھنا جو ہے نا, میرا 5 یا 7 منٹ ہوئے تھے, میں خود ہی باہر آ گیا. ابھی ریڈ نہیں ہوئی تھی؟ نہیں ریڈ ہوئی. تو میں خود ہی باہر آ گیا. تو سامنے سے بریگیڈیئر صاحب بھاگتے ہوئے کیا ہوا خیریت؟ میں نے کہا جی یہ بات ہوئی ہے. تو وہ انہوں نے کہا وہ 250 روپے دیے. تو میں تو بس بڑی تو میں ان کی سادگی پہ میں یقین مانے ایسے لوگ ہمیں چاہیے. کبھی کیلکولیٹ کیا آپ نے کہ کتنے ہزار کارٹونز آپ نے بنائے؟ اچھا ایک دفعہ میں نے بیٹھ کے حساب لگایا تھا کیونکہ میں ایک وقت میں منتھلی ویکلی فورٹ نائٹلی اور ڈیلی میں بھی کارٹون بناتا تھا بڑی باقاعدگی سے. تو اس میں میں نے حساب لگایا تھا کہ کوئی تقریباً 22,000 کارٹون بنے. 22,000! اور اس میں وہ تعداد شامل نہیں ہے جو میں کئی سال ٹی وی پہ سامنے آ کے بناتے تھے مارننگ میں نا. ہاں یس. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بڑی ایمرجنسی ہوتی ہے, ٹائم کم ہوتا ہے, کارٹون بنانا بھی ہے, تو جلدی میں ایمان سے ایسی تخلیقات ہوتی ہیں کہ وہ ہٹ ہو جاتا ہے. جس کو آپ سوچ کے بناتے ہیں وہ مطلب کئی دفعہ اس سر سے بعض اوقات نہیں اس کا رزلٹ ہوا. تو اس مثلا کوئی یاد آتا ہو آپ کو جو فوراً آپ نے انسٹنٹ بنایا اور کمال کا رزلٹ؟ وہ یہ ہے IGI کی یہ ساری چل رہی تھی. اچھا IGI جب بنائی گئی تو یہ 2 مرغے بھاگ رہے ہیں اور پیچھے پولیس والے ڈانگیں لے کے ان کے وہ بھی دوڑے ہیں اور بانگیں دیتے ہو. یعنی وہ اس وقت بانگیں دیتے, ہر سمپل سی بات ہے مجھے نہیں. اب اس وقت کے ساتھ نا وہ اتنا ہٹ ہوا کارٹون کہ وہ کہتا بانگیں دیتے ہو. تو بس اسی طرح اور جو ہیں کوئی نرساں والا ہڑتال او نا وہ نہیں ذکر کر. ایک دفعہ ہمیں نہیں پتا تھا آپ ایسے کارٹون بھی بناتے ہیں. وہ ایسے بڑے کم واقعات ہیں. یہ ہاسپٹل میں تھیں تو لیڈی ایچسن 400 نرس وہاں پہ یعنی تعلیم حاصل کرتی تھی. تو یہ ظاہر ہے مطلب تکلیف میں تھیں تو وہ ہیلیں پہنی ہوئی وہ گزر رہی ہیں اور وہ باتیں ہیں. تو میں نے کارٹون کے ساتھ ساتھ میں کبھی کالم بھی لکھ لیتا. تو میں نے نوائے وقت میں کالم لکھا لیڈی ایچسن سے معذرت کے ساتھ. تو ایک نرس بنائی اتنی 6 انچ کی, بلکہ میں نے 12 انچ کی ہیل بنا دی ہوگی. تھوڑا سا ایگزیجریٹ کرتا اسی سے تو حسن پیدا ہوتا ہے. وہ کر کے تو چھپ گیا. وہ جناب میں کھانا لے کے تو انٹر ہوا ہوں ہاسپٹل میں, تو میری 6 سینس ماشاءاللہ ہر ایک کی ہوتی ہے بہت زیادہ. تو میں نے کہا آج کچھ بدلا لگ رہا ماحول.
पिलर्स के सामने ना 2-3 नर्सें खड़ी थी। उनमें से एक ने कहा वो है। बस उसने इशारा किया, मुझे नहीं पता कि वो बिड़ों की तरह कोई 400-500 नर्स निकली है वाकई। और मैं जिंदगी में इतनी तेज नहीं भागा। उसके बाद मैंने नर्सों के बारे में और डॉक्टरों के बारे में कभी कोई कार्टून नहीं बनाया। ये हमारे मसीहा हैं, ये नहीं, ये जो है ना, अगर तो अब आपकी राय है ना? नहीं, उस वाक़े के बाद मैंने नर्सों के बारे में वाकई